ناظرین، حد ڈرامے کی آنے والی ایپیسوڈ بہت دلچسپ ہونے والی ہے کیونکہ فائنلی دانش کے ہاتھ زینیا کا وہ سیکرٹ موبائل لگ چکا ہے جس میں زینیا کے وہ تمام راز موجود ہیں جن کے سامنے آ جانے کے بعد زینیا بچ نہیں سکتی، اور دانش وہ تمام راز حاصل کرنے کے بعد زینیا کا جینا حرام کرنے والا ہے، ٹھیک اسی طرح جیسے زینیا نے سب لوگوں کا جینا حرام کر رکھا ہے۔ اس سین کو بہت لمبا کھینچا گیا جب دانش کو اندازہ ہو ہی گیا تھا کہ زینیا کا موبائل اسی کمرے میں موجود کوشن میں چھپا ہوا ہے، تو پھر بھلا دانش کو آفس سے اتنے دن لیو لے کے گھر میں رہنے کا ڈرامہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اور بھائی زینیا کی بھی یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ جب اسے اندازہ ہو چکا ہے کہ اسی کمرے میں کوشن میں موبائل کا رکھنا اب اس کے لیے سیف نہیں ہے، کیونکہ اگر دانش سارا دن گھر پہ رہتا ہے تو زینیا کے لیے اس موبائل کو استعمال کرنا مشکل ہو جائے گا، تو پھر زینیا نے اس کے باوجود بھی اسی کوشن میں موبائل کو کیوں چھپا کے رکھا؟ خیر، اب رائٹر نے کہانی میں کچھ سسپینس تو ڈالنا ہے اور دلچسپ بھی بنانا ہے۔ اب جناب زینیا کسی کام سے گھر سے باہر جاتی ہے اور دانش کے لیے یہ گولڈن ٹائم ہے، وہ فوراً ہی کوشن سے موبائل نکالتا ہے اور اپنے ایک دوست کے پاس پہنچ جاتا ہے جو اس کام میں ماہر ہے۔ زینیا اس موبائل سے کس کس سے اور کیا باتیں کرتی ہے دانش کو اب سب پتا چلتا رہے گا، اور دانش یہ ساری سیٹنگز کروانے کے بعد موبائل کو اسی کوشن میں لا کے رکھ دے گا، جبکہ زینیا کو پتا ہی نہیں چلے گا کہ اس کے ساتھ کیا کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ ہاں، البتہ یہاں پر فریال کا فائدہ ہونے والا ہے، کیونکہ زینیا اب رخسانہ سے کہے گی کہ میں تمہیں اتنا پیسہ دے چکی ہوں اور تم نے ابھی تک میرا کام نہیں کیا، اگر ابھی بھی تم نے اس کام میں دیر کی تو یاد رکھنا کہ میں تمہیں پولیس کے حوالے کر دوں گی، کیونکہ تمہارے پاسٹ کے سارے راز میرے پاس موجود ہیں۔ اور اب یہاں پر رخسانہ خود کو بے بس بھی محسوس کرے گی، خوف زدہ بھی ہو جائے گی، کیونکہ لگتا یہی ہے کہ رخسانہ فریال کے ساتھ کچھ برا کرنا نہیں چاہتی۔ پہلے زینیا کی اسی بلیک میلنگ کی وجہ سے یاسمین نوکری چھوڑ کے جا چکی ہے، لیکن رخسانہ کو زینیا نے اس طرح سے ٹریپ کیا ہے کہ بیچاری نوکری بھی چھوڑ کے نہیں جا سکتی۔ رخسانہ منمنائے گی، زینیا سے منت سماجت کرے گی کہ باجی یہ بہت بڑا گناہ ہے اور میں پھنس بھی سکتی ہوں، لیکن ادھر دانش جو زینیا کی یہ ساری باتیں سن رہا ہے وہ تو حیران رہ جائے گا۔ اسے یہ تو پتا تھا کہ زینیا بہت چالاک اور خطرناک عورت ہے، لیکن اس حد تک خطرناک ہے اس کا اندازہ نہیں تھا کہ زینیا کسی کی جان بھی لے سکتی ہے۔ خیر، مزہ تو تب آئے دانش جو زینیا کی یہ سب باتیں ریکارڈ کرنے کے بعد زینیا کے سامنے پلے کرے اور زینیا کے ہوش اڑ جائیں، کیونکہ زینیا کو تو یہی خوش فہمی ہے کہ اسے نہ تو کبھی کوئی پکڑ سکتا ہے نہ ٹریپ کر سکتا ہے۔ دانش زینیا سے کہے گا کہ تم میرے ساتھ شروع سے ہی جھوٹ بولتی آئی اور تم نے میرے سامنے یوں شو کرایا کہ جیسے تم اس شادی سے اب خوش ہو، میرے ساتھ پوری لائف گزارنا چاہتی ہو، تبھی تم نے میرے ساتھ بچے کے لیے ٹریٹمنٹ بھی کروایا، لیکن اندر ہی اندر تم میرے گھر میں رہتے ہوئے میری جڑیں کاٹنے میں لگی ہوئی تھی اور ادھر اپنے پرانے شوہر کے پاس واپس جانے کے لیے اپنا راستہ آسان کر رہی تھی۔ تمہیں کیا لگا تھا زینیا کہ تمہارا یہ راز ہمیشہ راز رہے گا؟ خیر، یا تو دانش ہی زینیا سے کہے گا کہ رخسانہ کو کال کر کے منع کرو، فریال کو یا اس کے ہونے والے بچے کو کچھ نہیں ہونا چاہیے، ورنہ تمہاری یہ ریکارڈنگز میں شہرام کے ساتھ ساتھ پولیس کے حوالے بھی کر دوں گا۔ یا پھر ہو سکتا ہے کہ دانش فیروز کے تھرو شہرام تک یہ پیغام پہنچا دے کہ آپ لوگوں نے گھر میں جو نئی ملازمہ رکھی ہے رخسانہ، اسے فوراً سے پہلے گھر سے نکال باہر کریں۔ ویسے معید صاحب کو تو شروع دن سے ہی رخسانہ کچھ مشکوک اور عجیب سی لگی، اور ویسے معید صاحب کی یہ بات بھی مجھے بہت اچھی لگی کہ جب فریال اور شانزے جیولری دیکھ رہی ہوتی ہیں تو معید صاحب فوراً رخسانہ سے کہتے ہیں کہ بیٹا تم باہر جاؤ، اور فریال اور شانزے کو سمجھاتے ہیں کہ گھر کے ملازمین کے سامنے اس طرح کی چیزیں اوپن نہیں کرنی چاہیے۔ ظاہر ہے غریب انسان کے دل میں کبھی بھی لالچ آ سکتی ہے اور وہ کسی بھی طرح سے گھر والوں کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اور دوسری طرف ناظرین، یہ تو بہت ہی اچھا ہو گیا کہ ریحان اچانک شانزے اور فیروز سے ٹکرایا۔ اگرچہ یہ ملاقات بہت بد مزہ تھی، لیکن اس کے بعد فیروز کے دل میں آنے والے بہت سے خدشات ختم ہو جاتے ہیں۔
کیونکہ فیروز کی ماں کو ابھی تک یہی اعتراض تھا کہ ہم نے تو ون سائیڈڈ سٹوری سنی ہے نا، جو کچھ شانزے نے اپنے ایکس ہسبینڈ کے بارے میں کہا، یہ تو ہم اس کے ہسبینڈ سے ملیں تو ہمیں پتہ چلے کہ شانزے کی کیا حرکتیں تھیں۔ تو اب اس ملاقات میں فیروز کو اور اس کی ماں کو سب پتہ چل جاتا ہے کہ ریحان واقعی ہی ایک لوز کریکٹر انسان تھا۔ اس نے صرف شانزے کو نہیں بلکہ اپنی زندگی میں 3-4 اور عورتوں کو بھی اسی طرح شادی کر کے دھوکہ دیا ہے۔ جبکہ ریحان نے شانزے کو چاہے جتنا بھی برا بھلا کہا لیکن اس کے کردار پہ کوئی بات نہیں کی۔ تو یہاں پر فیروز کو یقین ہو جاتا ہے کہ شانزے بہت با کردار لڑکی ہے، ورنہ ایکس ہسبینڈ تھا، کچھ بھی کہہ سکتا تھا۔ ویسے اس لحاظ سے دیکھا جائے تو ریحان بھی اس کا مطلب اتنا برا نہیں ہے، ورنہ آج کے زمانے میں تو کسی بھی لڑکی کو چھوڑ دینے کے بعد ہسبینڈ اور ان لاز ہمیشہ پہلا وار ہی اس کے کردار پہ کرتے ہیں۔ اور دوسری طرف جناب شانزے اور اس کے گھر والوں کو بھی یقین ہو جاتا ہے کہ فیروز اب کبھی بھی مشکل حالات میں ان کا ساتھ نہیں چھوڑے گا، کیونکہ شہرام اور ریحان کو جب پولیس اریسٹ کر کے لے جاتی ہے اور فیروز کو پتہ چلتا ہے تو وہ بجائے کبوتر کی طرح آنکھیں بند کرنے کے فوراً پولیس اسٹیشن جاتا ہے، شہرام کے کردار کی گواہی دیتا ہے۔ یعنی سادہ لفظوں میں کہیں تو مشکل حالات میں شہرام اور اس کی فیملی کے ساتھ کھڑا ہے، اور شہرام بھی یہ سب دیکھ کے فیروز سے کافی متاثر ہوتا ہے اور شانزے کے لیے سیٹسفائیڈ بھی ہو جاتا ہے کہ شانزے نے اپنے لیے بہترین ہمسفر کا انتخاب کیا ہے۔ اور دوسری طرف جناب سیرت سے جن لوگوں نے پلازا خرید کے دوبارہ کنسٹرکٹ کیا ہے، تو یہ بات سمجھ سے باہر ہے کہ اگر ان لوگوں نے سیرت کو دھوکہ ہی دینا ہے تو پھر سیرت سے اس پلازے کا افتتاح کروانے کی کیا ضرورت تھی؟ دھوکہ تو کسی بھی سٹیج پہ دیا جا سکتا ہے نا۔ بہرحال سیرت تو بہت خوش ہے کیونکہ پلازا جلنے کے بعد تو پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت تیار ہو چکا ہے، لیکن سیرت کو یہ نہیں پتا کہ وہ لوگ سیرت سے جن کاغذات پہ دستخط کروا چکے ہیں اس کے بعد یہ پلازا سیرت کا رہا ہی نہیں، اور جس گھر میں سیرت رہتی ہے اس گھر کے کاغذات بینک میں رکھوا کے ہی تو سیرت نے پہلی بار یہ پلازا بنوایا تھا۔ اب ظاہر ہے کہ ٹائم اوپر ہو چکا ہے تو لگتا یہی ہے کہ بینک والے سیرت سے یہ گھر بھی لے لیں گے، تو جب ایک ایک کر کے سیرت سے وہ سب چیزیں چھن جائیں گی جن پر سیرت کو غرور تھا، تو سیرت کو تو ظاہر ہے یہی لگے گا کہ جیسے وہ کوئی ڈراؤنا خواب دیکھ رہی ہو۔ اس کے بعد لگتا تو یہی ہے ناظرین کہ سیرت بالکل ہی پاگل ہو جائے گی، لیکن ڈرامے کے اینڈ پہ یہی دکھایا جائے گا کہ سیرت کو انہی رشتوں نے سنبھالا جن کو ہمیشہ سیرت نے یا تو دھوکہ دیا یا ڈی گریڈ کیا۔ ایسے میں سمین سیرت کو اپنے گھر پہ رکھے گی، اور زرار بھی جب اپنی ماں کے اس نقصان کے بارے میں سنے گا تو اس کے دل سے بھی ماں کے لیے تمام نفرت ختم ہو جائے گی، ورنہ سیرت نے تو زرار کے بچوں کو مارنے کی کوشش کی تھی اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ خیر زرار اپنی ماں کے پاس واپس آئے گا، اس کا سہارا بنے گا، اور یہاں پر سیرت کو احساس ہوگا کہ کاش اس نے اپنے بیٹے اور بہو کے ساتھ اتنی سازشیں نہ کی ہوتی، بیٹا گھر چھوڑ کے نہ جاتا تو کم سے کم وہ سیرت کو ان غلط کاغذات پر دستخط کرنے سے روک لیتا۔ خیر ناظرین کمنٹس میں یہ ضرور بتائیے گا کہ آپ کو زینیا کے دوسرے ہسبینڈ دانش کی چالاکیاں دیکھ کر مزہ آ رہا ہے یا نہیں۔